اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسفید پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 31 مارچ ہے، 28 شعبان المعظم ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع چونکہ ایام شعبان کے جو آخری ایام چل رہے ہیں اور اس وقت ہم بات کریں گے خطبہ شعبانیہ کے اوپر۔ ہمارا موضوع بھی خطبہ شعبانیہ رہے گا۔ اس میں ہمارے ساتھ ہمارے دو معزز مہمان گرامی شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں مولانا علی نقی کاظمی صاحب پاکستان سے۔ اپنے دونوں معزز مہمان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کی خدمت جزاک میں اللہ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو سے پروگرام کا ناظرین ہمیشہ کی طرح جب آغاز کاظمی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، اس میں سے چند جس طرح سے ابھی قبلہ نے پوری ایک تفصیل جو ہے اس کی بیان فرمائی کہ اس کے اندر کس طرح سے جو ہے ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کا کس طرح سے استقبال کرنا ہے، اس کے اندر کس طرح سے ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، کس طرح سے مناجات کرنی ہے، کس طرح سے دعائیں کرنی ہے، کس طرح سے تمام چیزوں کو اپنی ٹائمنگ کو منظم کرنا ہے۔ تو اس میں سے اس خطبہ شعبانیہ میں سے چند منتخب کلمات کو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سب سے پہلے میں بالعام نہایت ہی شکر گزار ہوں اہل بیت ٹی وی کا، اور بالاخص برادر عزیز علی مصطفیٰ مصری صاحب آپ کا بھی، کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور سعادت بخشی کہ اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے محمد و آل محمد کی تعلیمات کے حوالے سے میں چند معروضات پیش کر سکوں۔ آپ کا بہت ہی بہترین سوال کے منتخب کلمات جو خطبہ شعبانیہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جس طرح کہ ابھی قبلہ نے بھی بیان فرمایا، میں اس میں ہی تھوڑا سا اضافہ کر کے اس کو مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ سب سے پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جمع فرمایا، اور تاریخ میں جب بات ملتی ہے کہ آپ نے ابھی ماہ مبارک شعبان کے 3 روز رہتے تھے، تو آپ نے جناب بلال کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے۔ مسجد میں جمع کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر، اے لوگوں تمہاری جانب ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو حقیقت میں شہر اللہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، صرف ماہ مبارک رمضان، اس کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ سارے خدا کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کو صرف اللہ کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید میں بھی جس مقام پہ مہینوں کا ذکر ہے، وہاں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی شہور ہیں، جتنے بھی مہینے 12 کے 12 وہ سب خدا کے ہیں، مہینے سارے خدا کے، لیکن اس کے باوجود ماہ مبارک رمضان کو اختصاص کیا گیا کہ یہ شہر اللہ ہے، اس لیے کہ اس میں خدا کی وہ عنایات اور برکات اپنے بندے پہ نازل ہوتی ہیں ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کی جانب سے مغفرت آتی ہے، اس کی جانب سے رحمت آتی ہے، اس کی جانب سے برکت آتی ہے۔ اس مہینے میں جو ایک تسبیح کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، یعنی کئی عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عبادات سے ہٹ کے کچھ ایسے معاملات کے جن کا تعلق ہماری عبادات سے بھی نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ ہم سانس لے رہے ہیں، اس سانس لینے کو بھی عبادت میں شمار کیا گیا۔ ہم اگر سو رہے ہیں تو ہمارے سونے کو بھی عبادت شمار کیا گیا۔ اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیوں یہ ساری چیزیں عبادت میں اس لیے شمار کی گئیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو خالصتاً اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہم اس کے مہمان بنے ہیں، اور وہ عظیم ذات، وہ کریم اللہ ہمارا مہمان بنا ہے، تو اس نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، برکتیں اور عنایات کی ہیں۔ میں کچھ جملے مزید اس سے آگے نقل کرنا چاہوں گا۔ آگے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالہ افضل اللیالی و ساعتہ افضل الساعات۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے،
اس کے دن سبحان اللہ، سارے دن سے افضل ہیں، اس کی راتیں باقی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کا ایک ایک لمحہ باقی تمام لحظات اور لمحات سے افضل ہے۔ یہ فقط ایک ایک لمحے اور ایک ایک لہجے کی بات ہے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ ہوا شعر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں سبحان اللہ، خدا کی دعوت کے لیے بلایا گیا، یعنی خدا تمہارا میزبان بنا ہے۔ اور کیسا میزبان بنا ہے کہ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہ جس کریم اللہ نے اپنے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مہمان ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ اگر سونا عبادت ہے تو خدا جانتا ہے کہ جاگنا جو ہے وہ انسان کا وہ عبادت کے کس معیار پہ ہوگا۔ وعملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارا عمل مقبول ہوگا۔ یہ نہیں کہا اس میں تمہارا عمل صحیح ہوگا، عمل کے صحیح ہونے اور عمل کے مقبول ہونے میں فرق ہے۔ عمل کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، اس میں صحت کی تمام شرائط موجود ہوں، آپ کی نماز صحیح ہوگی، آپ کی عبادت صحیح ہوگی۔ لیکن عبادت کے مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو اسی انداز میں قبول کیا ہے کہ جس انداز میں اس نماز کو چاہ رہا تھا، جس انداز میں اس عبادت کو وہ چاہ رہا تھا، اس نے اسی انداز میں قبول سبحان کیا۔ اللہ، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا عمل صرف صحیح نہیں ہے بلکہ خدا تمہارے مقبول ہے، عمل واہ، کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور صرف پھر فرمایا دعاؤکم فیہ مستجاب، تم جو دعا بھی واہ، اپنے خدا سے کرتے ہو خدا تمہاری اس دعا کو مستجاب، قبول فرماتا ہے، چاہے وہ سبحان اللہ، دینی دعا ہو، دنیاوی دعا ہو، یا تمہاری اخروی دعا ہو۔ پھر آگے صحیح، ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اللہ سے اپنی سچی نیت کے ساتھ سوال کرو، اپنے دل کو پاک صاف رکھ کے، اپنے دل کو صاف کر کے اس سے دعا مانگو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور اپنے پاکیزہ دلوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کس بات کی؟ دو چیزوں کی، ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ وہ ذات تمہیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وہ ذات تمہیں اپنی ہے، کتاب کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی دو سبحان چیزیں اللہ، سبحان بنیادی، اللہ، یہ ماہ مبارک رمضان کا بہترین عمل ہے۔ پہلا ہے روزہ رکھنا اور دوسرا ہے تلاوت قرآن مجید کرنا۔ اور تلاوت قرآن مجید کے متعلق رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر ہے، یعنی اس قدر عظیم ثواب ہے۔ اور یہ یعنی ابتدائی مرحلہ ہے، یہ ادنا مرحلہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ یعنی ہمیں صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ بالکل اسے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں آگے اسے دو بڑھنا قدم آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس کے معانی کے مفاہیم میں کہ خدا جو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے وہ کیا سمجھا رہا ہے، خدا جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، خدا جو ہم سے باتیں کر رہا ہے وہ کیا سبحان کرنا اللہ، چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنا یہ اس کا سب سے بہترین عمل قرار پاتا ہے۔ اور بس میں ایک اور جملہ بیان کر دوں، بسم اللہ، بسم اللہ، بس ایک اور فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینے کی عظمت کو گوا دے اور اس سے محروم ہو جائے۔ یعنی اللہ اکبر، ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کیا جائے جو محرومین میں سے ہوں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جائے کہ جس پر خدا اپنی عنایات کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو اس کے اندر جملات ہیں اور کمال کے ساتھ جو ہے وہ یقیناً اس میں بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ تمام لطافتوں کو، ان تمام حلاوتوں کو، ان تمام دسترخوان پہ جو نعمتیں ہیں ان کو اپنے نصیب میں کر سکے۔ اور وہ شخص جو اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس طرح متوجہ نہیں ہے، کس قدر شقی و بدبخت ہے۔ مگر پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی جو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پاتے اپنی شقاوت قلبی کی وجہ سے، کہ پروردگار ان کو بھی موقع دے، ان پر بھی رحم کرے، ان پر بھی اپنا لطف اور عنایت کو جاری کرے کہ وہ بھی اس ماہ میں ان تمام ضیافتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ جزاک اللہ قبلہ، ہماری گفتگو ہو رہی تھی، چند اہم کلمات خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیے تھے، تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور خطبہ شعبانیہ میں کن اہم نکات کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔
جی بالکل، خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آغاز سے لے کے اختتام تک کلی طور پہ جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں اور جتنے بھی وہ فرمودات بیان کیے ہیں اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو بیان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کن کن فضیلتوں کا حامل ہے، کہ جن میں سے کچھ کی جانب میں نے اشارہ بھی کیا۔ دوسرا جو نقطہ ہے جس کی جانب آپ نے متوجہ فرمایا وہ ہے ماہ مبارک رمضان کے اعمال، کہ اس مقدس مہینے میں کہ جب ہم اپنے خدا کے مہمان ہوتے ہیں تو ہمیں کون کون سے ایسے اعمال انجام دینے چاہیے کہ جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ تیسرا نقطہ ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری، اس کو میں انشاءاللہ بھی ڈیفائن کروں گا۔ اور چوتھا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف، یعنی کلی طور پہ آپ نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا جو حصہ بنیادی حصہ ہے کہ جس میں آپ نے فضائل کو بیان کیا، اس میں آپ نے تقریباً 7 فضیلتیں اس کی شمار کی کہ اس ماہ مبارک رمضان کی 7 بنیادی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلا آپ نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے جو کہ تمہاری جانب مغفرت، برکت اور رحمت لے کے آیا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو ہر مہینے سے افضل ہے، ہر اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے، گھڑیوں کے اعتبار سے، لمحات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ باقی ساعتوں سے، لمحوں سے اور دنوں سے اور راتوں سے افضل ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس میں خدا نے اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ اور مہمان دیکھیں، مہمان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جب جاتا ہے کسی میزبان کے پاس تو وہ اپنے کچھ مہمانی کے حقوق ادا کرے، اور جو میزبان ہوتا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ اپنے حقوق ادا کرے۔ اب خدا نے اس میں بیان کیا ہے کہ میں جب تمہارا میزبان بن رہا ہوں، اے میرے عبد، اے میرے بندے، جب میں تمہارا میزبان بن رہا ہوں تو تمہیں میں کچھ چیزیں دوں گا، اپنی مہمان نوازی کے طور پہ میں تمہیں کچھ چیزیں عطا کروں گا۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں جو میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، تقریباً 4 سے 5 چیزیں ایسی ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا سونا تسبیح ہے، تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہارے عمل قبول ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں ان چیزوں کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ نے عبادت انجام دی ہے، قبول ہو نہ ہو، آپ نے دعا کی ہے، قبول ہو نہ ہو، آپ نے کوئی بھی عمل انجام دیا ہے اس کی بارگاہ میں قبول ہو نہ ہو۔ لیکن یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کو خدا نے کہا کہ میں چونکہ تمہارا میزبان بن رہا ہوں اور تم میرے مہمان بن رہے ہو تو تمہیں میں یہ انعام دوں گا، تمہاری دعوت میں تمہیں یہ کچھ تحفے دینا چاہوں گا، اس تحفے کو تم اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ اگر یہ میزبان نے اپنے حقوق ادا کیے ہیں تو ہم جو اس کی بارگاہ میں مہمان بن رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اور وہ حقوق کیا ہیں؟ اسی کو رسول خدا نے خطبے کے اگلے حصے میں بیان فرمایا۔ آپ نے کچھ اعمال ذکر کیے، اعمال کو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، میں نے تقریباً 1-2 بیان کیے تھے، باقی کو بیان کروں۔ اس کا سب سے بہترین عمل ہے روزہ رکھنا، اور دوسرا ہے تلاوت قرآن کریم۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے بہترین عمل شمار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں بھی قرآن مجید میں بھی دیکھیں کہ جب سورہ مبارکہ بقرہ میں جب روزے کے جس مقام پہ احکام بیان ہوئے، جہاں پہ 2-3 آیات ایک ساتھ موجود ہیں کہ روزے کے احکام وہاں پہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جیسے ہی ان احکام کو ختم کیا گیا ہے اس کے فوراً بعد خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی خدا اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان میں تم میرے مہمان بنو گے تو اس کا انعام میں تمہیں یہ دوں گا کہ تم جو کچھ بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی صدا پہ لبیک کہوں گا، جس طرح کہ تم نے میری صدا پہ لبیک کہا ہے۔ یہ ہے جی اس کا دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان بندگان خدا کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرے۔ رسول خدا نے اس خطبے کے اندر کچھ طبقات کے نام بیان کیے ہیں۔ بطور مثال آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں چاہیے کہ تم بڑوں کا احترام کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سجدوں کو طول دو، اور تمہیں چاہیے کہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اس خطبہ شعبانیہ کو تو اخلاق حسنہ کی بہترین مثالیں اس خطبے کے اندر رسول خدا نے بیان فرما دی ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد
آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس ماہ مبارک کے رمضان میں ایک اور کام کرنا ہے، اور وہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ فرمایا توبو، اپنے اعمال، اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، کیونکہ یہ توبہ کا بہترین مہینہ ہے۔ اور بہترین مہینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں خدا نے لیلۃ القدر کو قرار دیا ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو کہ 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہے۔ اتنی بہترین رات کہ اب جس طرح کہ رسول خدا نے ابتدا میں اشارہ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس سے محروم ہو جائے۔ اتنی زیادہ مواقع ملنے کے باوجود، اتنی اپرچونٹیز ملنے کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے تو پھر اس کو بدبخت ہی کہا جائے گا، اس کو محروم ہی رکھا جائے گا۔ یعنی اب ماہ مبارک کے رمضان میں ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ وہ ذات ہم سے راضی ہو گئی ہے، اس نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا ہے؟ اگر تو ماہ مبارک کے رمضان گزرنے کے بعد ہماری تقویٰ اور پرہیزگاری میں فرق آ جائے، اور ہمارا تقویٰ اور پرہیزگاری بڑھ جائے، اور ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا مزید حوصلہ پیدا ہو جائے، تو ہم سمجھیں گے کہ خدا نے ہماری عبادات کو بھی قبول کیا ہے، اس نے ہمارے روزوں کو بھی قبول کیا ہے، اور اس نے ہمارے دیے گئے صدقات کو بھی قبول کیا ہے۔ اچھا، جب رسول خدا اس خطبے کو بیان فرما رہے تھے، آپ کا خطبہ اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پہ آپ نے ان چند چیزوں کی جانب اشارہ فرمایا، تو فوراً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اور صاحب ممبر سلونی نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ بیان فرمائیے کہ اس ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کہا یا علی، اس ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے الورع عن محارم اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا لینا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا نام دیتے ہیں۔ اور تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ تقویٰ تمہارے لیے بہترین زاد راہ ہے، اور یہ ایسا زاد راہ ہے جو دنیا میں بھی تمہیں آسانیاں پیدا کرے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں پل صراط سے گزرنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ یہ تقویٰ ایسی بہترین چیز ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین لباس تقویٰ اور پرہیزگاری کا لباس ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں کئی ایسے جھوٹی باتوں اور مکاریوں کا سہارا لیتے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ ہم کئی ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ لوگ ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ سکیں، ہم اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے گناہوں کو چھپانے والا اور تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے تقوی پروردگار، کہ جس پر عمل کرو۔ اور کیوں عمل کرو؟ اس لیے کہ خدا صرف متقین کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس مہینے میں ہم دیکھیں کہ ماہ مبارک کے اندر اگر بہترین عمل کی طرف کوئی جانا چاہے تو اکارڈنگ ٹو دس خطبہ جو ہے، کہ خطبے میں سے اگر ہم نکالیں کہ رسول کریم نے کیا فرمایا، وہ بہترین عمل کون سا بیان کیا گیا ہے، تو کیا وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ نے کئی ایک عمل کی جانب اشارہ فرمایا، آپ نے تقریباً 3-4 باتیں بیان کی۔ ایک ہے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اور دوسرا ہے تلاوت قرآن کریم کرنا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بنیادی اعمال ہیں، لیکن جب ہم خطبے میں آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں پہ مولا کائنات کا سوال موجود ہے، اس سوال سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 2 اعمال پہلے بیان ہوئے ہیں، ان سے بھی بہترین عمل ہے وہ تقوی الہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تقوی الہی انسان میں پیدا ہو گیا تو ساری اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اس کے اندر دوبارہ یہ ہمت اور حوصلہ اور توفیق پیدا ہوگی کہ وہ نیکیوں کو دوبارہ انجام دے سکے۔ یعنی تقوی بنیاد قرار پا جائے گا اس کے۔ کہیں پر اتقاکم کہہ کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے، تو کہیں پر جو ہے وہ تزکیے کا ذکر کیا گیا۔ لوگ اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تزکیہ کرنا اور اپنے آپ کا خود اٹ سیلف کے اس کو جو ہے وہ تزکیہ کیا جائے، یا کوئی تزکیہ کروائے تو تزکیے کو تھوڑا سا، اور بالمقابل تقوی کہ اس کو تھوڑا سا حقیقت میں جو ہے وہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اوکے، صحیح جی، تزکیہ جو ہے وہ حقیقت میں تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی تزکیہ بنیاد قرار پاتا ہے۔ تزکیہ کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ مضبوط ارادہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد جو ہے وہ
واجبات کو انجام دینا ہے اور میں نے حرام کاموں سے بچنا ہے، میں نے اچھے کاموں کو انجام دینا ہے، میں نے برے کاموں سے بچنا ہے۔ یعنی دل میں اس بات کا ارادہ کر لے، یہ ہے تزکیہ، اپنے آپ میں ارادہ اس نے کر لیا۔ جب اس ارادے کو عملی جامہ پہنائے گا اور اس کا یہ ارادہ مصمم ارادے میں تبدیل ہو جائے گا، پھر ہم اس کو تقویٰ کا نام دیں گے کہ اب یہ اس کی فطرت بن چکا ہے، اب یہ اس کی عادت بن چکا ہے کہ وہ ان اعمال حسنہ کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور اس نے اس کو ایک آسن صورت میں اپنے اوپر اپنایا ہے کہ جس کو ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کا نام دیں گے۔ بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت طریقے سے، چونکہ ابھی ہم بالکل اس کے ایک ماہ مبارک کے سمجھ لیں کہ دہلیز کے اوپر کھڑے ہیں اور ہمیں اس کے اندر داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے جو بنیادی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایک رجب سے اعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہیں، شعبان کے اندر انہوں نے باقاعدہ عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، اپنے نفس کو جو ہے وہ جھکایا ہے۔ مگر بعض ہمارے دوست ایسے بھی ہوں گے جو کہ پروردگار نے ان کو توفیق دی ہوگی ابھی، اور وہ اچانک جو ہے وہ پلٹیں گے اور وہ بارگاہ میں اس کی حاضر ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک تزکیہ انجام نہیں دیا، اپنے دلوں کا جو ٹیڑھا پن ہے اس کو ختم نہیں کر پائے ہیں اور اب ماہ مبارک کی دہلیز تک پہنچ گئے، تو وہ کیا کریں، وہ کس طرح سے اس ماہ کے اندر داخل ہوں کہ ان تمام برکات کو سمیٹ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اور غیبتیں بھی چل رہی ہیں، اور معاملات بھی چل رہے ہیں، ایک طرف سے گلشن بن رہا ہے، دوسری طرف سے آگ کے سامان مہیا ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا 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 کہیں گے اس حوالے سے؟ اسی کی جانب رسول خدا نے اس خطبے کی ابتدا میں بھی اشارہ فرمایا کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جانب ایسا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس ماہ کا استقبال کرو، اور استقبال جب ہم کسی چیز کا کرتے ہیں تو اس کے لیے پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے یہ ایک عمومی حکم ہے جو کہ جو ابتدائی درجے پہ ہے وہ بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے، جو اس سے بلند و بالا درجے پہ ہے وہ بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان کی تیاری کرے۔ اب تیاری کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس ماہ میں جب روزے رکھ رہے ہو تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارے روزے والے دن ایسے نہ ہو کہ جس طرح کے تمہارے بغیر روزے کے دن ہوتے ہیں، یعنی روزہ رکھے اور روزہ نہ رکھنے میں تمہارے کو فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دنوں کو ایسا بناؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ اور یہ واقعہ جو کہ بارہا آپ نے بھی سنا ہوگا، ناظرین نے بھی، میں فقط تذکر کی خاطر بیان کر دوں کہ جب ایک عورت کو رسول خدا نے سنا کہ وہ اپنی کنیز کو گالیاں بک رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا لایا جائے اور اس کے سامنے رکھا جائے۔ جب کھانا اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ تم اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہو۔ یعنی روزہ صرف جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ جے تم جو روزہ رکھ رہے ہو اذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ، اس بھوک اور پیاس میں تمہیں چاہیے کہ تم قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ جب تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ روزے کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ یعنی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزوں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ حقیقی روزے قرار پائیں اور ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس پر مشتمل نہ ہو۔ نہ ہو۔ اچھا، بعض لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور نرم دلی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مگر بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، آپ دیکھیں تو وہ اپنا جو ہے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بغیر عذر شرعی کے روزے کو ترک کر دیں؟ ان کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس خطبے کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ جب تم صدقہ و خیرات کرو تو تم اپنی نیتوں کو صاف رکھو، اپنی صاف نیتوں کے ساتھ صدقہ دو۔ اگر تم اس طرح صدقہ دو گے کہ تمہارے دل بھی پاک اور پاکیزہ ہوں گے تو تمہارا صدقہ قبول ہوگا۔ یعنی اس جملے سے ہمیں ایک بہت ہی اہم جو ہے نقطہ اس کی جانب رسول خدا نے متوجہ فرمایا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، ہم کوئی عبادت انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، یا ہم صدقات دے رہے ہیں، یا زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی جو ایک روح آپ نے قرار دی ہے
وہ روح یہ ہے کہ انسان کے دل میں اعتقاد ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کے دل میں اعتقاد ہی نہیں ہے تو آپ کے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بنیادی چیز ہے آپ کے دل میں اعتقاد ہونا چاہیے. اور جب انسان معتقد ہوگا تو پھر اس پر یہ چیزیں بھی اثر کریں گی. اس کی نماز بھی اس کو فائدہ دے گی، اس کا روزہ بھی اس کو فائدہ دے گا، اس کی تمام عبادات بھی اس کو اچھا نہیں، فائدہ دے گی. بعض لوگ جو بغیر عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھ رہے، مطلب عذر ہو نا، کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ہو، کوئی وجہ ہو، بعض لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں جی رکھتے جی رمضان میں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ کس طرح سے ان کو آپ جو ہے وہ موٹیویٹ کریں گے سے؟ جی ہاں، کیا کہیں گے ان سے؟ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر یہی کہنا چاہے گا کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو جب اس قدر متوجہ کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں تم اس قدر پابند رہو، تو جو روزہ رکھ نہیں رہا اور پابندی نہیں کر رہا بلکہ اس ماہ مبارک رمضان کی توہین کر رہا ہے، گویا وہ علل اعلان جو ہے وہ خدا کی معصیت انجام دے رہا ہے. دیکھیں شریعت مقدس اسلام میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کو چھپ کر انجام دیتا ہے. جو چھپ کر انجام دیتا ہے اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، چاہے تو وہ اسے معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے. لیکن جب وہ خدا کی معصیت کھلم کھلا کر رہا ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے اچھا سے نہیں، کیا اگر ہوگا، اگر روزے نے اگر مجھے اگر روزہ کیا نہیں فائدہ رکھ دیا، رہا تو مگر اس کے احترام لیے کر رہا ہے، نہیں روزہ نہیں رکھ رہا احترام بھی کر رہا ہے، چھپ کر گھر میں چھپ کے کھا رہا ہے، مگر روزہ نہیں رکھ رہا، مگر وہ رکھنا چاہیے، صحت مند ہے وہ. جی، ایسے لوگوں کے لیے میں بے احترامی والوں کی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس کا پھر وہی حکم ہوگا جو چھپ کر گناہ کرنے والے کے، جو جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں پھر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے کہ خدا ہی پھر اس کو دیکھے گا کہ آیا اس کا عمل جو ہے وہ توبہ کے قابل ہے یا توبہ کے قابل نہیں ہے. یعنی یہ دیکھا جائے تو باقی پورے سال کے اندر ایک ہمیں پورے سال کی تیاری کرنے کے لیے ایک مہینہ دیا گیا ہے. اگر ہم اس مہینے کو بھی گوا دیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے جو باقی مہینے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر گزریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں خدا کی معصیت انجام دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں خدا ہمارے اوپر اس دنیا میں بھی کچھ مصیبتیں اور بلائیں نازل کر دے کہ جن کو برداشت کرنا ہماری قوت سے باہر ہو جائے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ متوجہ رہیں، غور کریں اور اس کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے. ماہ مبارک رمضان کے جو اشروں کو تقسیم کیا گیا ہے مختلف کیٹاگریز کے اندر، کہ جس میں ایک کو اشرہ رحمت، ایک کو مغفرت اور ایک کو جہنم سے عذاب کا قرار دیا گیا ہے، اس میں اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چاہے اپنے سارے گناہ نہ صحیح، اپنے کسی ایک گناہ کو بخشوانے کی کوشش کرے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا جو تعارف کرایا اس خطبے میں، وہ کس انداز میں کرایا جی ہے؟ جی بالکل. جب رسول خدا خطبے کے آخری مراحل میں پہنچے اور آپ نے سب سے بہترین عمل کو بیان فرمایا کہ تقویٰ تمہارے لیے سب سے بہترین عمل ہے، یہ سوال کرنے کے بعد مولا کائنات کی جانب آپ نے جب آپ نے یہ جملہ مکمل کیا تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب دیکھ کر فرمایا، کہا یا علی، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری داڑھی کو خون میں رنگین کیا جائے گا اور تمہارے سر پر ضربت کا وار لگے گا اور دنیا کا شقی ترین انسان تمہارے سر پر ضربت لگائے گا. یہ جملہ سننے کے بعد بہت اہم پیغام ہے جو میں یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں کہ بسم اس اللہ. خطبہ شعبانیہ کی جو روح ہے، جو ایک ایسا پیغام جو مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مومنوں کو، اپنے محبوں کو بیان فرمایا، کہ یہ جملہ سننے کے بعد آپ نے کوئی اور سوال نہ کیا، فقط ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ، جس وقت میری شہادت ہوگی کیا میرا ایمان سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی، تمہارا ایمان سالم ہوگا. یعنی مولا ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں، چاہے تم دنیا میں جی رہے ہو یا تمہاری موت کا وقت ہو، تمہیں ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کس درجے پہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو پوری زندگی تم ایمان کی حالت پہ رہو اور جب تمہاری موت تمہارے سر پر آ جائے تو شیطان تمہیں تمہارے ایمان سے گمراہ کر دے اور تم شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. یعنی یہ اس کا بہترین عمل قرار دیا. یہ بیان کرنے کے بعد پھر رسول خدا نے کہا یا علی، یعنی آپ نے کچھ مولا کائنات کی فضیلت میں کچھ جملے بیان کی، میں اس کے متن کو بھی یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا.
فرمایا یا علی من قتل کا فقد قتلنی، یا علی جس نے تجھے قتل کیا، جس نے تجھے شہید کیا، اس نے مجھے شہید کیا۔ ابن ملجم مولا کائنات کا صرف قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا بھی قاتل ہے۔ پھر فرمایا ومن ابغضک فقد ابغضنی، یا علی جس نے تجھ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تجھ پر سب کیا، جس نے تجھ پر سب و شتم کیا، تجھے گالی دی، گویا اس نے مجھے گالی دی۔ لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، کیونکہ تو مجھ سے ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کا نفس ہوتا ہے، جس طرح انسان کا نفس ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، یا علی تو میرا نفس ہے۔ وَرُوحُكَ مِن رُوحِي، یا علی تیری روح میری روح سے ہے۔ وَطِينَتُكَ مِن طِينَتِي، اور تیری فطرت اور تیری طینت میری طینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاکا، یا علی خدا نے مجھے بھی تخلیق فرمایا، خدا نے تجھے بھی تخلیق فرمایا، لیکن خدا نے دو چیزیں رکھیں، استفانی ایاکا، خدا نے تجھے بھی مصطفیٰ قرار دیا، خدا نے مجھے بھی مصطفیٰ قرار دیا، مگر فرق کیا ہے؟ اختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، اس نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور یا علی تجھے امامت کے لیے انتخاب فرمایا۔ ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، یا علی جس نے تیری نبوت کا انکار کیا، یا علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا، گویا کہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اور پھر آخر میں آپ نے یہ جملہ بھی بیان فرمایا، کہا کہ اقسم الذی بعثنی بالنبوہ، یا علی مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث فرمایا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے بہترین مخلوق قرار دیا، انک لحجۃ اللہ علی خلقہ، تو خدا کی زمین پر اس کی حجت بھی ہے، وامینہ علی سرہ، اور اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، وخلیفتہ علی عبادہ، اور اس کے بندوں پر اس کا خلیفہ بھی ہے۔ اور ایک آخری جملہ کہ جس کو ہم سمجھیں گے کہ رسول خدا مجمع عام میں جب خطبہ شعبانیہ دے رہے ہیں وہاں پر بھی ولایت امیر المومنین کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی زندگی میں جس مقام پہ بھی رسول خدا کو موقع ملا آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا، نہ صرف دعوت ذوالشیرہ میں، نہ صرف میدان غدیر میں، بلکہ بارہا مقامات پہ آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے بعد یا علی تو خلیفہ ہے، اور اس کا اعلان آپ نے اس خطبہ شعبانیہ میں بھی کیا۔ آپ نے فرمایا یا علی انتا وسیعی و ابو ولدی و زوج ابنتی، یا علی تو میرا وسیع ہے، یا علی تو میرا خلیفہ ہے، اور تو میرے بچوں کا باپ ہے اور میری بیٹی کا شوہر ہے، و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے۔ فقط یہ نہیں میرے بعد کہا یا علی میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک بھی تو میرا خلیفہ ہے، جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد بھی تو میرا خلیفہ ہوگا۔ امروں کا امری و نہیوں کا نہی، یا علی آپ کا حکم میرا حکم ہے اور آپ کا روکنا میرا روکنا ہے۔ بہت ہی فضائل و مناقب کا بہترین سمندر کہ جس طرح فضائل ماہ مبارک رمضان بیان کیے، اسی طرح فضائل امیر المومنین کو بھی رسول خدا نے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ اچھا قبلہ، یہاں پر آپ نے اس شقی کے لیے کہا ابن ملجم ملعون کو جس کا ذکر ہوتا ہے، امیر المومنین کا قاتل ہے جس نے زہریلی ضربت کا وار سر اقدس امیر المومنین کے اوپر انجام دیا، آپ نے فرمایا اس کے اندر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو قتل کیا گویا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب یہاں پر ابن ملجم کو ابن ملجم بنانے والے جو کیریکٹرز ہیں جنہوں نے ابن ملجم کو اس فعل قبیح کے اوپر ابھارا، وہ سب اس ابن ملجم کی واردات میں شامل ہوتی ہیں یا اس میں کوئی کیٹیگری الگ الگ ہے یا وہ زیادہ ہے اس سے؟ نہیں، بالکل جس طرح کہ ہم زیارت عاشورہ میں اور زیارت اربعین میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جن پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور کہا گیا کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے قتل کیا، اور پھر کہا لعنت ہو ان پر جنہوں نے ان کی مدد کی، اور لعنت ہو ان پر جنہوں نے سنا اور اس پر راضی ہو گئے۔ یعنی فقط ہم اس ابن ملجم کو نہیں بلکہ ابن ملجم کو پناہ دینے والے، ابن ملجم کا ساتھ دینے والے، اور اس کو اسلحہ فراہم کرنے والے، اور اس کو تیار کرنے والے، جس فرد کا بھی یا جس خاتون کا بھی اس میں ہاتھ ہے، وہ سارے اس لعنت میں اور اس ملامت میں برابر کے شریک ہوں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ابن ملجمی صفات رکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعد میں سنا اور سننے کے بعد یہ کہا
یا علی کہ علی مسجد میں کیا لینے گئے تھے، یعنی ابن ملجمی صفات رکھنے والے لوگ کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا، مسجد میں کیوں شہادت ہوئی، ان کے لیے بھی یہی لعنت و ملامت کا جملہ جو رسول خدا نے بیان فرمایا ان پر بھی برابر صادق آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ظلم کرے یا ظلم کو پروان چڑھائے وہ عذاب میں برابر کے شریک قرار پاتے ہیں۔ سلام ہو امیر المومنین کی عظیم اور جلیل قدر شخصیت پر، خدا اور رسول کی اور تمام مومنین کی اور ملائکہ کی طرف سے برات اور لعنت ہو ابن ملجم پر، ان کے قتل کے اوپر خوش ہونے والوں پر۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے تعارف امیر المومنین خطبہ شعبانیہ میں کرایا، اور آپ کی فضیلت کے جو ہے ایک سمندر کو جو ہے وہ جاری کیا، بتایا امیر المومنین کا بار بار کہ امیر المومنین کی اس مظلوم ترین شخصیت کو جو ہے وہ پہچاننا کتنا ضروری ہے، کہ ہم روزے رکھنے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو ہے اس کی بارگاہ کے اندر جو اس کا دسترخوان ہے اسے تمام نعمتوں کو تو اپنے حصے میں کرنا چاہتے ہیں، مگر جس کے صدقے میں ہے جو کہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام سے، اس کی طرف اگر توجہ نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے خطبہ شعبانیہ کے یہ جملے رسالت مآب کے ان کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے، اور اس کے بعد اس دسترخوان سے فیض یاب ہونے کا وہ سوچے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں خدا کی مہمان نوازی کس پہرائے میں قبلہ ذکر ہوئی؟ ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے۔ جی، خدا کی مہمان نوازی کو رسول خدا نے کچھ مثالوں کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ کچھ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جو خدا کی مہمانی کی بہترین دلیل ہے کہ وہ جو ہمیں اپنی بارگاہ میں مہمان بنا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت الہی کی جانب بلایا گیا ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس میں خدا نے تمہیں اپنے کرم کے سائے میں جگہ دی ہے، اپنے کرم کے سائے میں تمہیں پناہ دی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی یہ اسی جملے کی حقیقت میں وضاحت ہے کہ جو تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہے تو وہ تمہیں دعوت کس چیز کی دے رہا ہے، تمہیں جو اپنے پاس بلا رہا ہے اس تمہیں کس چیز کے لیے بلا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ تمہاری سانس کو تمہارے لیے تسبیح قرار دے۔ دیکھیں، سانس لینا ایسا امر ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان اگر چاہے اپنے سانس کو روک لے، کتنی دیر تک روک سکتا ہے؟ بالآخر اس کو سانس لینا ہی پڑے گا، یعنی یہ غیر اختیاری امر ہے، انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو جو ایک غیر اختیاری امر ہے کہ جس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کو بھی خدا عبادت قرار دے رہا ہے، تو اس مہینے کی افضلیت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس میں تمہارا سونا عبادت ہے۔ یعنی اگر تم روزے کی حالت میں اور تم اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں حاضر کر کے اگر تم اس حالت میں سو گے تو یہ سونا بھی تمہارا عبادت شمار ہوگا۔ جب سونا عبادت شمار ہے تو خدا جانے کہ اس کا جاگنا کس معیار پہ ہوگا۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جب تم خدا کے مہمان بن رہے ہو اور خدا تمہاری میزبانی کر رہا ہے اور اس نے تمہیں یہ کچھ انعامات عطا کی ہیں، پھر آپ نے فرمایا تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں کے میزبان بنو جس طرح وہ رب تمہارا میزبان بنا ہے۔ اور کس انداز میں میزبان بنو؟ فرمایا کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو روزہ افطار کرواؤ۔ اصحاب میں سے کچھ لوگ بلند ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم ہر ایک کو افطار کروا سکیں، ہر ایک کی سطح برابر نہیں ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ہم سارے حیثیت برابر کی نہیں رکھتے کہ ہم سب کو روزہ افطار کروا سکیں۔ جیسے ہی رسول خدا نے جملہ سنا، آپ نے ایک بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے وہ آدھی کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، 20 کھجوریں، 10 کھجوریں، 5 کھجوریں، 1 کھجور نہیں، آدھی کھجور۔ کہا آدھی کھجور بھی سی اگر کسی کو دے کر روزہ افطار کروا دو گے تو تم آتش جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے محفوظ کرو، چاہے وہ 1 گھونٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی روزہ افطار کروانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے دسترخوان سجائیں، آپ بڑی بڑی محفلیں سجائیں، آپ انواع و اقسام کے کھانے رکھیں، بلکہ اگر آپ ایک پانی سے بھی اپنے ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں تو وہی میزبانی کا حق آپ بھی ادا کریں گے جو رب العزت آپ کی میزبانی میں ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں
اور انتہائی ممنون ہیں آغا کاظمی صاحب آپ کے کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا اہل بیت ٹی وی کو دیا اور اس جزاک اللہ، برموقع شکریہ، اس سلامت وقت رہے، جو ہے خدا کریم خطبہ آپ کو سلامت رکھے بصدقہ شعبانیہ، محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، کہ خطبہ شعبانیہ اس وقت جو ہے وہ بالکل ہم دہلیز پر کھڑے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جس کو کہ صرف رمضان بھی کہنے پہ جو ہے وہ مانے تھا کہ جب بھی اس کا نام لو احترام سے کہ ماہ مبارک رمضان، کہ اس کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے اندر جو کچھ نعمتیں اس دسترخوان کے اوپر ہیں ان سے کس طرح سے فیضیاب ہوا جائے، یہ تمام تر خطبہ شعبانیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان کلمات کو، ان تمام وحی کے جملات کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے، تاکہ آپ کے ثواب کے ساتھ